اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ آج ہم سیرت النبی کا پارٹ 5 ڈسکس کریں گے، جس میں ہم عرب کے معاشرے کے بارے میں تھوڑا پھر سے غور کریں گے۔ عرب کا اور اس وقت پوری دنیا کا جو معاشرہ تھا، کس طرح کے لوگ آباد تھے، وہ سب کچھ۔ اس وقت جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے، اس وقت فارس اور روم 2 سپر پاورز تھیں، اور ان کے بادشاہوں کے کیسر و کسریٰ کہا جاتا تھا، اور وہ یہودیت اور نصرانیت وغیرہ کو مانتے تھے، کچھ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اس طرح مختلف مذاہب تھے، اور عرب میں تو بت پرستی پھیل چکی تھی، تو اس طرح دین ابراہیم کا تصور بالکل ہی ختم ہو چکا تھا، اور لوگ جو اصل دین اسلام ہے اس کو بھول چکے تھے۔ اسی طرح یہودیت میں فرقہ واریت اور ایسے ہر مذہب میں فرقے بھی ہونا شروع ہو گئے، اور اس طرح آپس میں جنگوں کی ابتدا بھی شروع ہو گئی۔ نجاشی ایک بادشاہ تھا، یہ عیسائی بادشاہ تھا حبشہ کا۔ اس کے 2 گورنر تھے، ایک کا نام تھا ابرہہ، ایک فریاس۔ یہ دونوں بھی آپس میں مخالف تھے، اور ان کی بھی آپس میں جنگ چھڑ گئی، اور جب یہ جنگ پر گئے تو پھر یہ دونوں آپس میں ملے، ابرہہ اور فریاس۔ دونوں نے کہا اگر ہم جنگ لڑیں گے تو ہماری اپنی قوم، اپنی ہی نسل کے لوگ مریں گے، تو کیوں نہ ہم دونوں کی دشمنی ہم آپس میں نپٹا لیں، جنگ نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی نپٹا لیں، دیکھتے ہیں ہم لڑتے ہیں، اور جو مر گیا وہ مر گیا، جو جیت گیا وہ حاکم کہلائے گا۔ تو پھر ابرہہ نے فریاس کا یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا، اور پھر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ پھر اس مقابلے میں ابرہہ جیت گیا۔ اب ابرہہ چاہتا تھا کہ میری جیت منائی جائے، تو اس نے دیکھا کہ لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ عرب میں جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، تو اس نے کہا میں بھی اس طرح کا ایک کعبہ بناتا ہوں۔ یمن میں پھر اس نے ایک کعبہ بنایا تھا، اور کہتا تھا یہ اس کی عمارت بہت عالی شان ہو کہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر میرے کعبہ میں آئیں۔ یہ بات تو عرب کو ہضم نہ ہوئی، اس نے ویسے پوری دنیا میں اعلان کروا دیا کہ میں نے یمن میں اپنا کعبہ بنایا، لوگ اس کے ارد گرد طواف کیا کریں۔ تو پھر عرب کا ایک قبیلہ تھا، نسی قبیلہ تھا۔ ان کو بھی جیسے دوسرے قبائل تھے عرب کے، ان کو بھی حرمین شریفین میں جو لوگ زیارت کے لیے آتے تھے ان کا نظام سنبھالنا ہوتا تھا، ہر قبیلے کی اپنی اپنی ڈیوٹی تھی۔ یہ قبیلہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، تو یہ جب بھی کوئی جنگ چھڑتی تھی عرب کے درمیان، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو عرب قبائل آپس میں لڑ پڑتے تھے۔ وہ اتنی سی بات میں بھی لڑ پڑتے تھے کہ اگر میرے درخت سے چڑیا اڑ کے تمہارے درخت پہ آئی ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اسی بات پہ 2 قبائل آپس میں لڑ پڑتے تھے، اور ہزاروں جانیں ضائع ہوتی تھیں۔ اسی طرح ان کے لیے یہ ڈیوٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے رکھے ہوئے تھے سال میں جن میں جنگ نہیں ہوتی تھی، تو عرب کے جو لوگ تھے نا، جب جنگ کرنی ہوتی تھی انہوں نے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم نے اس مہینے میں جنگ کرنی ہے، تو کیونکہ یہ محرم ہے، محرم کے مہینے میں جنگ نہیں ہو سکتی، تو آپ ایسا کریں اس سال سفر پہلے لے آئیں، محرم اگلے مہینے کر لیں۔ ان کا یہ ڈیوٹی تھی، یہ مہینوں میں ادلا بدلی کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوا تو ہماری تو ساری پاور ختم ہو جانی ہے، اگر لوگ ان کے کعبہ کی زیارت کرنا شروع ہو گئے تو پھر خانہ کعبہ کو تو کوئی دیکھے گا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، ایک دن چھپکے سے چند لوگ بھیجے۔ یہ لوگ جو تھے وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جو ابرہہ کا جو کعبہ تھا اس رات کو چھپکے سے اوپر
اس کے کعبہ کے اندر سارا گند اور ساری دیواریں گندی کر کے واپس آ گئے. تو پھر جب ابراہہ صبح اٹھ کے دیکھا کہ کعبہ ایسا ہوا ہے تو اسے بہت ہی غصہ چڑھا. پھر اس نے کہا یہ کون کر سکتا ہے, اسے یہ کس نے کیا, مجھے وہ آدمی چاہیے. تو پھر ابراہہ کو کہتے ہیں ظاہری بات ہے یہ بات عرب والوں نے کی ہے, تو کیوں نہ ان سے اس بات کا بدلہ لیا جائے, کیونکہ یہ جو ہے نا عرب, ان کو ہی ہمارے کعبہ سے تکلیف ہو سکتی ہے اور کسی کو نہیں. لوگ تو جدھر ان کو جس طرف مائل کریں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں, لیکن عرب کے لوگ اپنا جو ہے نا دنیا میں الگ مقام رکھتے ہیں. ان کو اس بات سے تکلیف ہوگی کہ اگر ان کے کعبہ کو چھوڑ کے لوگ ہمارے کعبہ میں آئیں گے تو پھر ان کو نقصان ہوگا, جو اس سے وہ کرتے ہیں, ان کی عزت ہے لوگ کرتے ہیں, وہ ساری ختم ہو جائے گی. جو ان کے پاس پاورز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. اصل میں مکہ اور مدینہ دو ایسے شہر تھے, عرب کا علاقہ کچھ ایسا تھا جو نہ فارس کے اندر تھا نہ روم کے اندر تھا, یہ الگ ہی ریاست تھی. یہاں پہ کسی کا کنٹرول نہیں تھا اور نہ کوئی کر سکتا تھا. لوگ کہتے تھے یہاں پہ ایک نبی آنا ہے, اس وجہ سے ہم اس علاقے کو انڈر کنٹرول نہیں لا سکتے. اللہ پاک ہمارے کام میں خیر, برکت اور آسانیاں عطا فرمائے. ہمارے دل و دماغ کو اپنی ہدایت کی نور سے روشن رکھے. اپنا اور اپنے حبیب کا مطیع و فرما بردار بنانے کے بعد ہمیں ہمارے والدین اور اساتذہ کا بھی فرما بردار بنائے. دم آخر ہمیں کلمہ نصیب فرمائے. اور پاکستان میں جتنے لوگ بدحال اور پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کے حالوں پر ہاتھ سے ہم فرماتے ہوئے ہم سب کو شر شیطان اور شر انسان سے بچاتے ہوئے خوش نصیبوں میں سے خوش نصیب بنائے. آمین یا رب العالمین.